ایک زمانے میں ایلڈوریا نامی ایک پرانے گاؤں میں، جو گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، آسمان ہمیشہ کے لیے صاف تھا۔ ایلڈوریا ایک ایسی جگہ تھی جہاں سورج ہمیشہ چمکتا تھا اور ہوا خشک تھی۔ دیہاتی مطمئن تھے، لیکن وہ اکثر ایسے وقت کے بارے میں سرگوشی کرتے تھے جب بارش نے ان کی زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیا تھا۔ تاہم وہ وقت ایک دور کی یاد کی طرح لگ رہا تھا۔ نوجوان میاں، ایک متجسس اور ہمدرد لڑکی، ہمیشہ ہی رین میکر کی کہانیوں سے مروب رہی تھی۔ ایک افسانوی شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بارش لانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس کی دادی اسے کہانیاں سناتی تھیں کہ کیسے بارش بنانے والا ایک بار ایلڈوریا گیا تھا، جس سے زندگی بخش بارش ہوئی جس نے گاؤں کو جنت میں بدل دیا۔ لیکن جیسے جیسے سال گزر گئے، رین میکر غائب ہو گیا اور بارش۔ ایک شام جب میاں گاؤں کی قدیم لائبریری میں گھوم رہی تھی تو اسے ایک خاک آلود پرانی کتاب ملی جس کا سرورق چاندی میں ابھرا ہوا تھا۔ کتاب کا نام تھا دی رین میکرز پرامس۔ صفحات پر ایک پرانا نقشہ اور ایک خفیہ پیغام تھا: بارش بنانے والے کو واپس لانے کے لیے بارش کا دل تلاش کریں اور ودا کو بحال کریں۔ اپنے گاؤں کی مدد کرنے کے لیے پرعزم میاں نے رین میکر کو تلاش کرنے کی جستجو شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ضروری سامان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ باندھا اور نقشے کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گاؤں سے پرے جادوئی جنگل کے مرکز میں چلی گئی۔ جنگل اس کے برعکس تھا جو میاں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ متحرک اور زندہ تھا، درختوں کے ساتھ جو راز کی سرگوشی کرتے تھے اور پھول جو گودیولی میں چمکتے تھے۔ جیسے جیسے وہ گہرائی میں نکلی، اس کا سامنا مختلف جادوئی مخلوقات سے ہوا: ایک عقلمند بوڑھا الو، ایک شرارتی اسپرائٹ اور ایک نرم ہرن جو راستے میں اس کی رہنمائی کرتا تھا۔ ہر مخلوق نے میاں کو ایک چیلنج پیش کیا۔ الفالو نے پہیلیوں سے اپنی عقل کا امتحان لیا، اسپرائٹ نے اسے عقل کے کھیل میں للکارا اور ہرن نے اسے غدارانہ راستوں سے گزرنے میں مدد کی۔ ہر چیلنج کے ساتھ میاں مزید پر اعتماد ہوئی اور استقامت اور مہربانی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھی۔ کئی آزمائشوں کے بعد میاں ایک پوشیدہ گلیڈ پر پہنچا جہاں ایک خوبصورت قدیم درخت اس کے مرکز میں کھڑا تھا۔ درخت کی شاخیں نازک، چمکتی بوندوں سے مزین تھیں جو مائع قوس قزح کی طرح چمک رہی تھیں۔ میاں جانتی تھی کہ اسے بارش کا دل مل گیا ہے۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو اس کے نیچے کی زمین کانپنے لگی اور سائے سے ایک شکل ابھری۔ یہ بارش بنانے والا تھا، بہتے لباس اور پرسکون موجودگی کے ساتھ ایک آسمانی وجود۔ رین میکر نے انکشاف کیا کہ درخت کا جادو غیر فعال تھا، کسی پاکیزہ دل کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ اپنی طاقت بحال کرے۔ میاں نے رین میکر کو ہارٹ آف دی رین پیش کیا، جس نے اسے شکر گزار مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا۔ رین میکر نے وضاحت کی کہ دل کھو گیا تھا اور بارش کے جادو کو جگانے کے لیے اسے اپنے ماخذ سے دوبارہ ملانے کی ضرورت تھی۔ ایک قدیم رسم کو انجام دینے سے رین میکر بارش کو ایلڈوریا میں واپس لانے کے قابل ہوگا۔ رسم مکمل ہونے کے ساتھ ہی گلیڈ کے اوپر کا آسمان گہرا ہو گیا اور ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی جس سے ایک پرسکون راگ پیدا ہو گیا۔ رین میکر اس بات سے مطمئن تھا کہ ودا بحال ہو گیا ہے، نے میاں کو جادوئی بارش کے پانی کی ایک چھوٹی شیشی تحفے میں دی اور اسے ایلڈوریا واپس جانے کی ہدایت کی۔ جب میاں ایلڈوریا واپس آیا تو دیہاتی خوفزدہ ہو کر جمع ہو گئے کیونکہ آسمان گہرا ہو گیا اور بارش برسنے لگی۔ طویل انتظار کی بارش نے زمین کی پرورش کی، اسے دوبارہ زندہ کیا۔ پھول کھلے، نہریں بہیں اور گاؤں ایک بار پھر پھلا پھولا۔ گاؤں والوں نے میاں کی بہادری اور رین میکر کے تحفے کی واپسی پر جشن منایا۔ ایلڈوریا ایک سرسبز و شاداب جنت میں تبدیل ہو گیا اور میاں ایک مقامی ہیرو بن گیا۔ بارش صرف خوشحالی کی علامت نہیں تھی بلکہ اس جادو کی یاد دہانی تھی جو دنیا میں موجود تھی اور امید اور استقامت کی طاقت تھی۔ اس دن سے بارش ایلڈوریا کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ دیہاتیوں نے رین میکر کی واپسی کا جشن منانے کے لیے سالانہ تہوار منایا اور میاں کی ہمت کو سراہا۔ میاں نے ہمیشہ اس علم کے ساتھ دریافت کرنا جاری رکھا کہ جادو حقیقی ہے اور یہ کہ سب سے بھولے ہوئے وعدے بھی خالص دل اور اٹل عزم کے ساتھ پورے کیے جا سکتے ہیں۔